اے گاؤں کے صدر و سیکریٹری، تم نے اپنی ذمہ داری بھلا دی؟ کبھی سوچا تم نے کہ تمہارے گاؤں کی گلیوں میں جن بچوں کی آوازیں گونجتی ہیں، وہی بچے کل تمہارے گاؤں کا نام روشن بھی کر سکتے ہیں اور رسوا بھی کر سکتے ہیں؟ تم نے انہیں علم دین سے دور رکھا، مکتب کے دروازے بند کر دیے، اور اب جب وہ بگڑ کر فساد کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو تم کہتے ہو آج کے بچے خراب ہو گئے۔ نہیں، بچے خراب نہیں ہوئے، بڑوں کی غفلت نے انہیں بگاڑا ہے۔ گاؤں کے صدر و سیکریٹری بن جانا فخر کی بات نہیں۔ اگر تمہارے گاؤں میں ایک بھی اسلامی مکتب صحیح طور پر نہیں چلتا، تمہیں سڑکیں بنوانے، بجلی لگوانے، اسکیمیں لانے کی فکر تو ہے، مگر تمہارے دل میں دینی تربیت کی فکر نہیں۔ یہ وہ جرم ہے جس کی سزا دنیا سے نہیں، آخرت سے ملے گی۔ قرآن کی امانت اور تمہاری غفلت۔ یاد رکھو، یہ معصوم بچے جو آج گلیوں میں کھیلتے ہیں، انہیں مکتب کے فرش پر بیٹھا کر قرآن، عقائد اور آداب سکھانا تمہاری ذمہ داری تھی، مگر تم نے انہیں مکتب سے محروم رکھا، یا مکتب کھولا بھی تو صرف قرآن پڑھا کر چھوڑ دیا، عقائد اہل سنت اور اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہی بچے جوان ہو کر بد اخلاقی، نافرمانی اور فساد میں گرفتار ہیں، اور ان کی برائیوں کی سزا پوری قوم مسلم کو بدنامی کی صورت میں مل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے صدر و سیکریٹری، کل جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے اور اللہ تمہارے گاؤں کے بچے کہیں گے، یعنی یہ بچے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں مکتب سے دور رکھا گیا، ہمیں نہیں سکھایا گیا، تو کیا جواب دو گے؟ کہ تم قوم کے قائد ہو یا قوم کے قاتل؟ بچوں کو بگاڑنے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے، جہاں ماں باپ کا ہاتھ ہے وہاں تمہارا بھی ہاتھ ہے، اس لیے کہ تم قوم کے صدر ہو اور تم نے مکتب پر دھیان نہیں دیا۔ قیادت عزت نہیں، امانت ہے، اور جس نے امانت میں خیانت کی وہ نہ دنیا میں عزت پائے گا نہ آخرت میں نجات۔ اگر تمہارے گاؤں میں دین کی تعلیم نہیں، بچے ایمان سے غافل ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو، تو تمہارا نام صدر نہیں بلکہ قوم کا مجرم ہے۔ ایسے صدر و سیکریٹری کو قوم کے رہنما بننے کا کوئی حق نہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی غفلت پر توبہ کریں، مکتب دوبارہ کھولیں، یا اگر یہ فریضہ ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو اخلاقاً اپنے عہدے صدارت سے فوراً استعفیٰ دے دیں۔ اگر تم آج اپنی اصلاح کر لو، دینی مکتب قائم کر دو، بچوں کے دلوں میں قرآن، عقیدہ، اخلاق اور عشق رسول کی روشنی بکھیر دو، تو یہی بچے کل تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ہر بچہ جو بسم اللہ کہے گا، ہر لب جو محمد پر درود پڑھے گا، وہ تمہارے لیے مغفرت کا وسیلہ بنے گا۔ اے گاؤں کے رہبرو، تمہاری اصل کامیابی سڑکوں یا اسکیموں میں نہیں بلکہ ایک ایسے مکتب کے قیام میں ہے جہاں سے دین کا چراغ جلتا رہے۔ یاد رکھو، قوم کی بنیاد مکتب سے بنتی ہے، اور مکتب کا دروازہ بند کرنا
در حقیقت امت محمدیہ کا مستقبل بند کرنا ہے۔ اللہ کرے تمہارے دلوں میں ایمان کی حرارت جاگے، ضمیر بیدار ہو، اور تم وہ پہلا قدم بڑھاؤ جس سے گاؤں میں پھر سے قرآن و عقیدے کی صدائیں گونج اٹھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔